اب ہمارے یہاں وزیر تک بن گئے ہیں لوگ، اور جب ان سے کہا گیا قل واللہ پڑھ لو تو قل واللہ پڑھنے نہیں آ رہا۔ ساری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، سیاسی ماحول کے اندر جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، ان سب کی شکایت تو کرتے ہو، لیکن خود اپنی طرف متوجہ ہو کر نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہاں کیا کمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر ایک کو عالم دین بناؤ، ہر ایک عالم دین بننا بھی فرض نہیں ہے۔ بچوں کو ایسی تعلیم دو جب تک کہ بچہ قرآن کریم نہ سیکھ لے، قرآن کریم اس کو پڑھنا نہ آ جائے، اس وقت تک کسی اور کام میں اس کو مت ڈالو۔ ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلی تعلیم جو بچے کو دی جاتی تھی وہ قرآن کریم کی ہوتی تھی، ناظرہ ہی صحیح، لیکن ناظرہ قرآن کریم بھی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ناظرہ پڑھ لے نا بچہ تو اس کے دل میں ایمان کا بیج پڑ جاتا ہے، اور پھر آگے وہ ایمان کا بیج اس کو بہت سی برائیوں سے روکتا ہے۔ تو جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا بچہ قرآن کریم پڑھنے کے قابل ہے، اس وقت تک اس کو آگے نہ بھیجو۔ اب ہمارے یہاں وزیر تک بن گئے ہیں لوگ، اور جب ان سے کہا گیا قل واللہ پڑھ لو تو قل واللہ پڑھنے نہیں آ رہا۔ یہ اس لیے کہ ہم نے ہمارے ذہن سے دین کی تعلیم و تربیت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین کی معلومات، دین کا علم حاصل کرے۔ نہ صحیح، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر ایک کو عالم دین بناؤ، ہر ایک کا عالم دین بننا بھی فرض نہیں ہے کہ آپ پورا درس نظامی پڑھاؤ 8 سال تک، لیکن اگر کم از کم جو انسان کے ذمہ فرض عین ہے اس کا علم تو بچے کو ہر حال میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی ایسی درسگاہ، الحمدللہ اب ایسی درسگاہیں موجود ہیں جس میں جو دنیاوی تعلیم کہلاتی ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمان بنانے کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کو دینی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ایسی درسگاہوں کے اندر اس کو بھیجو۔ جب تم خود ایسے درسگاہوں میں بھیج دو گے جہاں پر الحاد اور بے دینی کا چرچا ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ تم نے ایسی جگہ بھیجا کیوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کرو کہ کوئی بچہ آپ نے کسی درسگاہ میں بھیجا، کسی اسکول میں بھیجا، وہاں پر دین کی معلومات اس کو حاصل نہیں ہو رہی، دین کا علم اس کو حاصل نہیں ہو رہا، تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اپنے گھروں کے اندر تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ سب مل کر، گھر والے بیٹھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر اس میں پڑھیں۔ اس سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بھی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں، آپ کی معاشرت بھی ہے، آپ کے سکھائے ہوئے آداب بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں۔ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ رات کو تھوڑا سا وقت سونے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے، اور اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی کتاب پڑھ لو سب بیٹھ کے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس میں بیان ہوں گی، تو کم از کم گھر کے ماحول کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم ہو جائے گا، اور یہ اصل مدرسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں ہوتا تھا، صفہ تھا جس میں صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آ کر تھوڑے سے پڑھ گئے تھے، وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا اس کے لیے، لیکن ہر صحابی کا اپنا گھر خود مدرسہ تھا دین کا۔ ہر صحابی کے گھر میں تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے تھے، آپ کی سیرت کے ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو رہی تھی وہ اولاد بھی سیرت اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ میں کہتا ہوں 15 منٹ نکال لو، صرف 15 منٹ روزانہ۔ بنیادی ضروریات ہیں دین کی، وضو کے احکام، نماز کے احکام وغیرہ وغیرہ، اور اخلاق، آداب، کس چیز کا کیا ادب ہے، کھانے کا کیا ادب ہے، سونے کا کیا ادب ہے، بازار جانے کا کیا ادب ہے، خرید و فروخت کا کیا ادب ہے، یہ ساری باتیں
رفتہ رفتہ روزانہ کر کے اگر 15 منٹ بھی روزانہ ہر انسان ہر مسلمان نکال لے اور اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرنے کی فکر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک انقلاب آ جائے گا. لیکن چونکہ فکر نہیں تو اس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو پا رہا. اور قرآن اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم ساری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، سیاسی ماحول کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، انتشار ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، ان سب کی شکایت تو کرتے ہو، لیکن خود اپنی طرف متوجہ ہو کر نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہاں کیا کمی ہے. اگر تم فرض کرو کہ مکمل طور پر اسلامی احکام پر عمل کر رہے ہو لیکن تمہاری اولاد اور تمہارے گھر والے دوسری طرف جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. اپنی فکر کرو. اور اس کا ایک آسان راستہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 15 منٹ نکال لو روزانہ رات کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اس میں سیرت طیبہ اور احکام شریعت کی کتاب حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین ہے مثلا، وہ پڑھ کے، بہت آسان کتاب ہے، آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، وہ پڑھ کے سب کے سامنے پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس سے ایک ماحول پیدا ہوگا اور اصلاح کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.